اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، مرحبا۔ جی ابھی اپنے ناظرین کو بتائیں کہ کراچی اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے، دوسرے علاقوں شہروں میں رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افطار کریں۔ سے غربت کا مہینہ، برکت کا سخاوت کا محبت کا مہینہ، یہ ہے دعا کے ہر سو امن و امان رہے ہر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ سچ ٹیلی ویژن کی جانب سے ماہ رمضان کے افطار نشریات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ماہ مبارک رمضان کا پہلا عشرہ اب اپنے آخری دور میں ہے، آخری وقت میں ہے۔ پہلے عشرے کے بارے میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں کہ یہ عشرہ رحمت ہے اور اس کے بعد ہم عشرہ مغفرت میں داخل ہوں گے۔ یقیناً خداوند قدوس کی رحمت شامل حال نہ ہو تو مغفرت یا نار جہنم سے آزادی نصیب نہیں ہو سکتی۔ خداوند قدوس کا لاکھ شکر ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے روزے، ماہ مبارک رمضان کی عبادات بہترین انداز میں ادا کی جا رہی ہیں اور ہم گلوبلائزیشن کے اس دور میں دیکھ رہے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کا تذکرہ، ماہ مبارک رمضان کی عبادات، روزوں کی گونج پوری دنیا میں اس وقت موجود ہے اور اسلام کی حقانیت کا گویا ڈنکا بج رہا ہے، کیونکہ دین فطرت ہے اور اس کے احکام بھی دین فطرت اور فطرت کے عین مطابق ہیں۔ آج ہم روزانہ ایک موضوع کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، آج بھی ایک اہم موضوع ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ آئیے مہمانان گرامی سے متعارف ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ حسب معمول جناب مولانا حیدر علوی صاحب موجود ہیں، سلجھے ہوئے انداز میں، دل نشیں انداز میں معارف دینی بیان کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت موجود ہیں، جناب مولانا عزیز حیدر قادری صاحب۔ آپ بھی دینی علوم کا گہرا مطالعہ رکھتے ہیں، مختلف چینلز پر آپ ان کو دیکھتے ہیں اور سچ پر تو آپ بہت زیادہ کرم فرماتے ہیں، تشریف لاتے ہیں۔ دونوں شخصیات کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے بارے میں ہر انسان سوچتا ہے، ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ اسے نجات ملے، اسے آخرت میں جنت ملے، اس کے تمام گناہوں سے معافی ہوں، اس کے اچھے اعمال قبول ہوں۔ اب رسول پاک ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بالکل آخری ایام میں ہمیں نجات کا، جنت کا، ہدایت کا، حوض کوثر سے سیراب ہونے کا جو نسخہ بتایا ہے، اسی پر آج ہماری گفتگو ہے۔ موضوع جناب مولانا حیدر علوی صاحب، روزانہ تو موضوع ہم بتاتے ہیں، آج موضوع اتنا خوبصورت ہے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کی بڑی مرصع مسجع لیکن سہل خوبصورت گفتگو ہی سے ہم موضوع سنتے ہیں، بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی زندگی میں جو سب سے عام ترین چیز، چاہے وہ کتنا غریب سے غریب انسان ہو اور کتنا ہی امیر سے امیر ترین انسان ہو، اگر اسے بڑی دنیا کی آفر کر دی جائے کہ یہ بھی چیز دیتے ہیں، یہ بھی چیز دیتے ہیں، یہ ایک چیز ہمیں دے دو، وہ کہے گا نہیں، اور وہ اس کا ایمان ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والوں اپنے ایمان میں پختہ ہو جاؤ۔ اس دنیا سے جو ہم سب سے اہم ترین چیز لے کر پلٹتے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں، وہ اللہ پر، اس کے رسول پر اور مقدس اہل بیت اطہار پر، قرآن پر، یقیناً ایمانیات کی ایک پوری بحث موجود ہے۔ اور جب ایمان کی بات آتی ہے تو پھر سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صاحب الاولاق کی ذات طیبہ تو وہ تھی کہ جن کو دیکھیں تو بندہ مومن ہو جاتا ہے، جن کی صحبت اختیار کریں تو صحابی کہلاتا ہے، لیکن حضور نبی کریم صاحب الاولاق کے ظاہری وصال کے بعد ہدایت کا سرچشمہ کون ہوں گے، چلتی پھرتی ہدایت کون ہوں گے اور مشخص ہدایت کون ہوں گے؟ تو یقیناً بعض روایات میں آتا ہے خطبہ حجۃ الوداع کا حصہ ہے، اہل سنت کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ یہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہی نبی پاک نے یہ کلمات فرمائے۔ بعض نے کہا نہیں، حدیث غدیر کا اگلا حصہ ہے یہ کلمات، یعنی وہ جو میدان غدیر خم میں بڑا مشہور اعلان ولایت علی کا ہوا تھا، مولا علی کا، اسی کا حصہ، اس کا حصہ ہے۔ اور بعض نے کہا نہیں، یہ الگ سے نبی کریم صاحب الاولاق نے وصال پرملال سے قبل
صحابہ کے ایک بڑے اجتماع میں منبر پر بیٹھ کر پورے اہتمام سے، کیونکہ اس سے بڑا کوئی اور خطبہ بھی نہیں ہے جو جسے حدیث ثقلین کی صورت میں ہمارے سامنے نبی کریم ہمارا صاحب آج کا الاولاد موضوع ٹھہرا حدیث ثقلین. بے شک ایسے، یعنی ہمارے سامنے ہدایت کے چراغ وہ جلا دیے کہ تاکہ مومن یہ نہ کہے کہ ہادی برحق کے رخصت ہونے یا ظاہراً وصال فرمانے کے بعد ہمارے لیے ہدایت کا دروازہ بند ہو گیا ہے. یقیناً ان کلمات خیر کو ہم سنتے ہیں تو آپ کا بھی دل روشن ہوگا، ہمارا بھی. جو میں روایت بیان کرنے لگا ہوں یہ اہل سنت کی جامع ترمذی کی روایت ہے کہ حضرت زید بن ارقم سے یہ روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی تارکن فیکم ما ان تمسکتم بہی لن تضلوا بعدی احدہما اعظم من الآخر، کہ میں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں ایسی چیزیں کہ جب تک ان سے تمسک رکھو گے. دو چیزیں. مولانا صاحب کیونکہ ہمیں بریک لینا ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ آپ پوری حدیث کا ترجمہ ایک ساتھ فرمائیں، تو مجھے اجازت دیجئے کہ ہم ایک بریک لے لیں اور بریک کے بعد پھر انشاءاللہ اس کو جاری رکھتے ہیں. ناظرین، حدیث ثقلین، انسان کو نجات چاہیے ہوتی ہے، ہدایت چاہیے ہوتی ہے، اور ہدایت کا نسخہ رسول پاک جو اپنے آخری ایام میں فرما کے گئے حدیث ثقلین، اس پر گفتگو ہو رہی ہے. حدیث ثقلین کیسے ہمارے لیے ہدایت ہے، جنت کا پروانہ ہے، نجات ہے، اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے، ہم جلدی واپس آئیں گے. رمضان ہے رحمان کی رحم، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ. مرحبا رمضان، مرحبا جی ناظرین، ویلکم بیک. مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور عابدی صاحب، جیسے کہ ہم اپنے ناظرین سے بھی اگر شیئر کریں تو اس وقت اسلام آباد اور راولپنڈی کی جو صورتحال ہے، موسم خاصا خوشگوار ہو گیا ہے بارش کے بعد، لیکن کہیں نہ کہیں جو ہے وہ موسم کی جو زحمتیں ہیں وہ رحمتوں سے زیادہ جو ہے وہ انسانوں کے لیے ہو جاتی ہیں، اور پھر ایسے میں ہم لیٹ بھی ہو جاتے ہیں، ہمارے مہمان بھی لیٹ ہو جاتے ہیں. کچھ اور مہمان بھی ہمارے ساتھ ابھی اسٹوڈیوز میں ہیں. جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، اور آپ کے مہمان جو ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ نعت خواں بھی موجود ہے محمد نعمان. تو آپ کو خوش آمدید بھی کہیں گے، آپ سے گزارش بھی کریں گے کہ آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں. بڑے آئے نبی لیکن نبی ایسا نہیں آیا. بڑے آئے نبی لیکن نبی ایسا نہیں آیا. یہ جیسا آج آیا ہے کبھی ایسا نہیں آیا. میری سرکار سے پہلے ہر ایک بیٹی یہ کہتی تھی ہمیں جو زندگی دے دے ابھی ایسا نبی کے لیے یہ کائنات سجی ہے. میرے نبی کے لیے یہ کائنات سجی ہے.
नज़र की है मेरे नबी के लिए। ज़मीन करब बला में हुसैन की गर्दन, ज़मीन करब बला में हुसैन की गर्दन, कसम खुदा की कटी है मेरे नबी के लिए। हाँ हाँ, कसम खुदा की कटी है मेरे नबी के लिए। अली के वास्ते हैं सब वली ज़माने के, अली के वास्ते हैं सब वली ज़माने के। कसम अली की अली है मेरे नबी के लिए। कसम अली की अली है मेरे नबी के लिए। ये बरग फूल पे शबनम, ये हर कली हाकिम, ये बरग फूल पे शबनम, ये हर कली हाकिम। सबा चमन में चली है मेरे नबी के लिए। ये कायनात सजी है मेरे नबी के लिए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बहुत खूबसूरत नात नुमान ने पेश की, बहुत खूबसूरत कलाम। हमारे आज के दौर के बहुत मकबूल नात ख़ान अहमद अली हाकिम, खूबसूरत नात उनकी पेश की। गुफ्तगू की जानिब बढ़ते हैं। जनाब मौलाना हैदर अलवी साहब, रसूल पाक ने अपने मुबारक ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में, आखिरी साल में मुतअद्दिद मरतबा ये हदीस शरीफ बयान की, और ये हदीस बराह रास्त उम्मत की हिदायत से मुताल्लिक है। आप भी फरमा रहे थे, फरमाइएगा, और मैं चाहूँगा इसका मतन आप जल्दी से पढ़ दीजिएगा ताकि बाकी उलमा से भी फिर हम पूछें। देखिए, बड़ी ज़्यादती तारीख़ ने ये की कि बाज़ लोगों ने ये साबित करने की कोशिश की कि शायद इन सारी रिवायात का अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक़ नहीं। जी सही बात। तो अहले सुन्नत की बड़ी मोतबर किताब से में कहा जाता है कि उलमा फरमाते हैं जिस घर में सही तिरमिज़ी पढ़ी जाए वो ये समझे कि हुज़ूर मेरे घर में ख़ुद कलाम फरमा रहे हैं। वाह वाह, यानी इतनी मोतबर किताब है। उसके अंदर हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह अन्हु से ये मरकूम अल्फाज के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नी तारिकुन फ़ीकुम उस्सक़ालैन भी है, फ़ीकुम अमारैन भी है, फ़ीकुम शैयैन भी है। 3 अल्फाज हदीस में मुख्तलिफ़ अंदाज से बयान हुए कि मैं तुम में छोड़े जा रहा हूँ 2 भारी भरकम चीज़ें। जी जी। इन तमस्सकतुम बिही, अगर तुम इनसे जुड़े रहोगे, चिमटे रहोगे, तमस्सुक करोगे, लन तदिल्लु बादी, तुम मेरे बाद फिर कभी गुमराह नहीं हो सकते। यानी इंसानी ज़िंदगी में हिदायत ही सबसे बड़ी, और गारंटी दे रहे हैं कि कभी गुमराह नहीं हो। लेकिन अगला जुमला बड़ा कीमती, आहदुहुमा आज़मु मिनल आखिर, और इन दोनों में से हर एक दूसरी से ज़्यादा आज़म और अफजल और बेहतर है। वाह वाह। गोया कोई भी शख्स ये ना कहे कि मैं किताबुल्लाह को तो सीने से लगा लेता हूँ, अहले बैत को छोड़ देता हूँ, या अहले बैत को सीने से लगा देता हूँ, कुरान को छोड़ देता हूँ। फरमाया इन दोनों में से हर एक पहली से ज़्यादा अफजल है।
اور پھر فرمایا کتاب اللہ ہے، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے، حبل ممدود من السماء الی الارض، اور یہ زمین سے آسمان کی طرف یا آسمان سے زمین کی طرف لٹکی ہوئی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وَعِطْرَتِي اہل بیتی، اور دوسری چیز میری عطرت، میری اہل بیت ہیں، وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضَ، یہ کبھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے حوض کوثر پر بھی مجتمع ہو کر آئیں گے، اکٹھے آئیں گے۔ فَانظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِ فِيهَا، پس دیکھو تم میرے بعد ان سے کیا سلوک کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن سے چمٹو اور اہل بیت چھوڑ دو، اور اہل بیت سے تعلق جوڑو اور قرآن چھوڑ دو۔ ایک بہت چھوٹی سی بریک لینی ہے آپ کی اس بات کو کہ اہل بیت اور قرآن پاک اہل بیت کو پکڑے رکھیں گے تو ہدایت ہوگی، جاری رکھیں۔ جی ناظرین بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں۔ زیرِ ہمارے مرحبا 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 مرحبا، قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان، مرحبا جی ویلکم بیک ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ عادل صاحب ہم گفتگو کی جانب بڑھیں۔ جی جناب مولانا عزیز حیدر قادری صاحب سے حدیث ثقلین کے حوالے سے پوچھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ کا ارشاد گرامی ہے کہ اے محبوب، جو کچھ میرا محبوب تمہیں دے دے لینے کے پابند ہو، جس چیز سے منع کر دے اسے رکنے کے پابند ہو۔ تو ایک اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے جو ہمیں تحفہ کائنات والوں کو دیا ہے قرآن، دوسرا حدیث یعنی سنت۔ بے شک۔ تو حدیث ثقلین علامہ صاحب نے اشارہ کیا کہ جو سب سے پہلا جو مقام ہے جہاں رسول اللہ علیہ السلام نے اس حدیث کو ارشاد فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ مقام باقاعدہ عرفہ کا دن تھا، اور میں نے خود سنا نبی پاک علیہ السلام علی ناقۃ القصویٰ، اپنی قصویٰ اونٹنی پر تشریف فرما تھے، یخطب فسمعتہ، آپ نے ارشاد فرمایا، خطبہ دیا، میں نے سنا کہ یا ایہا الناس انی قد ترکتو، او لوگو میں نے تمہارے سامنے چھوڑی ہیں، فیکم تم میں جو چیزیں دو، ما ان اخذتم بھی لن تدلوا کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، واہ، اگر تم ان کو پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک کتاب اللہ کی کتاب ہے اور ایک عطرت ہے۔ دوسرا مقام جیسا علامہ صاحب نے اشارہ کیا وہ حضرت زید بن ارقم جو انہوں نے روایت پڑھی، انہی کی روایت ہے، وہ غدیر خم کے موقع پر جو وہاں جو جوفہ سے تقریباً 3 میل کا فاصلہ بنتا ہے، مکہ اور مدینہ المنورہ کے درمیان جگہ ہے، تو آقا علیہ السلام نے وہاں بھی یہی ارشاد دوسرے کیا کہتے ہیں کسی حدیث کو دوسرے ایک اینگل من کنتو مولا والی وہ حدیث ہے، اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا۔ تو قرآن اور اہل بیت سے تمسک، جو بندہ بھی اگر ہدایت لینا چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے، وہ قرآن سے بھی تمسک ہے، مضبوطی کے ساتھ پکڑنا، اس طرح پکڑنا کہ بندہ پھر اس کو چھوڑے نہ۔ وہ ایک اللہ کا کلام کتاب اللہ ہے اور دوسرا رسول اللہ علیہ السلام کی اہل بیت ہے۔ اور پھر اس کا ایک جو نقطہ میرے سامنے آ رہا ہے، حضرت تاجدار گھوڑلا پیر سیدنا میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ملفوظات شریف میں لکھا کہ جب خارجیوں نے قرآن سامنے لا کر ہیلا بازی سے انہوں نے باتیں کرنا چاہیں، تو اس وقت مولا کائنات نے فرمایا جو تمہارے ہاتھوں میں ہے نا یہ صامت قرآن ہے، صحیح، یہ تفسیر کی اس کو ضرورت ہے لیکن مجھے کسی تفسیر کی ضرورت نہیں، اور پھر یہ قرآن یہ تمہارے گھروں میں نہیں، خارجیوں کے گھروں میں، یہ ہم آل محمد کے آل بیت اطہار کا جو گھر ہے، رسول اللہ کا سبحان ہے اللہ، کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا، سبحان اللہ، سبحان اس میں اللہ، نازل ہوا۔ سبحان اللہ۔ جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب، دونوں علماء نے کیا ایمان افروز گفتگو کی حدیث ثقلین کے بارے میں، آپ بھی فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں علماء نے بہت خوبصورت جو متن، میں نے دونوں یہ متن، ایک علامہ حیدر علوی صاحب نے اور ایک علامہ صاحب نے بیان کیا، وہ میں نے نوٹ کیے ہوئے تھے، مختلف متن جو آتے ہیں۔ باقی وہ جو دوسرا معروف متن ہے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی فإن تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، اس میں بہت زیادہ وہ خصوصاً آج کے دور میں اختلاف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نہیں جی اہل بیت کا ذکر نہیں ہے اور فلاں،
میں وہ منابع چند لکھ کر لایا ہوں. پھر میں ایک اور نقطہ عرض کرتا ہوں. وہ صحیح مسلم تمام حوالہ جات موجود ہیں میرے پاس، ٹائم کم ہے. مسند ابو داؤد، صحیح ترمذی، نسائی، احمد بن حنبل نے، حاکم مستدرک، حلیۃ الاولیاء حافظ ابو نعیم اصفہانی، تذکرۃ الاولیاء سبت ابن جوزی نے، اسد الغابہ علامہ ابن اسیر، اور مناقب خوارزمی. یہ سب وہ معتبر مدارک ہیں جن سب میں یہ حدیث اسی طرح موجود ہے جیسے بزرگان نے ذکر کی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو تمسک بے اہل بیت ہے، آج کا جو موضوع ہے قرآن اور تمسک بے اہل بیت، میں یہ سمجھتا ہوں قرآن تو پکار کے کہہ رہا ہے کہ اہل بیت کے ساتھ تمسک اصل دین ہے، اصل اسلام ہے. اگر ہم اہل بیت کے ساتھ تمسک کو نکال دیں تو اسلام ہی نفی ہوتا ہے. اگر آپ غور کریں، دیکھیں حضور ان نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم. ایک اور آیت میں آپ خدمت میں عرض کرتا ہوں، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحیٰ. محمد عربی کے بارے میں یہ مطلق آیت ہے کہ وہ بولتے ہی نہیں ہیں، جو بولتے ہیں وہ وحی الہی ہوتی ہے. اس میں کوئی خاص نہیں ہے کہ وہ جب ان کی ولادت باسعادت ہوئی اس وقت جو بولے، یا آخری مرض الموت کے آخری لحظات میں جو بولے، یا جو سوتے ہوئے بولے، جاگتے ہوئے بولے، سفر میں بولے، حضر میں بولے، دن کو بولے، رات کو بولے، بیماری میں بولے، صحت میں، جو بھی بولے وہ کیا ہے؟ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحیٰ. تو حضور اکرم نے یہ جو قرآن نے سند لگا دی، مہر لگا دی، اور سرٹیفکیٹ مل گیا کہ حضور کی 63 سالہ زندگی کا ہر لفظ، ہر جملہ جو انہوں نے کہیں بھی کہا، جس حالت میں کہا، وہ وحی الہی ہے. اور میں قرآن سے ایک آیت پڑھنا چاہوں گا، معروف آیت ہے، فَقُلْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. کتنی بڑی آیت ہے تمسک بے اہل بیت کے ساتھ. یعنی جب مشکل وقت آ جائے اسلام پہ، مسلمانوں پہ، کوئی مسئلہ حل نہ ہوتا ہو، تو فقط اہل بیت ہیں، یہ پنجتن پاک ہیں جن کو لے کر اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے. اور اس میدان میں جہاں اہل بیت کو وسیلہ بنایا جائے گا، اس میدان میں مسلمان ہی فاتح ہوگا. اس آیت کے ذیل میں بڑا معروف ہے، ویسے تو شیعہ سنی کا اتفاق ہے کہ اس میں مباہلہ میں جو حضور اکرم لے گئے وہ یہی پنجتن پاک کو لے گئے. مسلم نے یہی لکھا ہے، ترمذی نے فضائل باب علی میں یہ لکھا ہے، باب فضائل علی میں لکھا ہے کہ سعد بن وقاص سے منقول ہے کہ جب آیت نازل ہوئی اور سب موجود تھے، جب یہ آیت نازل ہوئی سب موجود تھے کہ دیکھو حضور کس کو لے جاتے ہیں. حضور نے علی کو بلایا کہ ادھر آؤ، حضور نے جناب زہرا کو بلایا ادھر آؤ، حضور نے کہا میرے دونوں فرزند حسن اور حسین ادھر آئے. اور وہ جس شان سے چلے وہی شان جو ہے اسی سے اسلام کو فتح. میں سمجھتا ہوں تمسک بے اہل بیت تو یہاں یہ آیت پکار کے کہہ رہی ہے. یا دوسری جو آیت ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. بہت خوب. آغا صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت، ہمیں ابھی اپنے ناظرین کو بتانا ہے کہ اسلام آباد اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے. دوسرے علاقوں میں رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افطار کریں. اللہ سے قربت کا مہینہ، برکت کا، سخاوت کا، محبت کا مہینہ. یہ ہے دعا کے ہر سو امن و امان رہے. جی ناظرین مرحبا. افطار ٹرانسمیشن میں افطار کے خوشکن وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. عابدی صاحب ہم گفتگو کی جانب بڑھیں. جی اور حدیث ثقلین بڑی معروف حدیث، اس پر گفتگو. جناب مولانا حیدر علوی صاحب، میں نے تو جب متن آپ نے پڑھا، میں نے ایک طریقے کا جو متن پڑھا اس میں یہاں تک رسول پاک نے کہا کہ دیکھو یہ دو میں چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن پاک اور میری اہل بیت، تم نے ان سے تمسک رکھنا ہے. خدا کی کتاب تمہیں گمراہ نہیں ہونے دے گی، اور اہل بیت سے تمسک رکھنا ہے کیونکہ یہ دونوں حوض کوثر پر میرے پاس ملیں گے. اور پھر جو میں نے متن پڑھا اس میں یہ تھا کہ دیکھو اہل بیت کی اطاعت کرنا، مفہوم بیان کر رہا ہوں، اطاعت کرنا، ان کو سکھانا نہیں کیونکہ یہ تم سے زیادہ جانتے ہیں، اور اگر ان کو چھوڑو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. میں نے کچھ متون میں یہ عبارت بھی پڑھی. یقیناً ایک روایت میں تو 3 بار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. اہل بیت اطہار اور قرآن حکیم کے تعلق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد مقامات پر کہ اہل بیتی مال قرآن والقرآن ما اہل بیت، یہ بالکل ساتھ ساتھ ہیں اور ان کو آپ جدا نہیں کر سکتے ہیں. آپ اہل بیت اطہار کے کردار کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو تم قرآن حکیم کو پڑھ لیں، اور اگر آپ قرآن کی تعلیمات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو سیرت ائمہ طاہرین کو دیکھ لیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو امت کو یہاں تک مثال دے کے سمجھایا کہ اہل بیتی کا سفینۃ نوح من راکبہا فنجا ومن تخلف عنہا غرقا، کہ لوگوں میری اہل بیت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، جو محبت اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، ومن تخلف عنہا غرقا، جو اس سے پیچھے ہٹا وہ غرق ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا۔ اب جسمانی طور پہ وہ غرق نہیں ہوگا، ایمانی طور پہ غرق ہوگا۔ اور اس اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ محض ان کے نام کے ہم نے نعرے لگانے، بلکہ ان کا سیرت و کردار ویسے ہی امت کے پاس محفوظ ہے جیسے سیرت مصطفیٰ محفوظ ہے۔ یہ بہت ایک معروف اور بہت بڑے عالم دین تھے علامہ سید علی نقی نقوی، تو وہ بڑا خوبصورت کہتے تھے کہ جب کشتی میں سوار ہو جاتا ہے تو انسان کا حرکت اور سکون کشتی کے تابع ہو جاتا ہے۔ کشتی حرکت کرے گی تو حرکت کرے گا، سکون میں ہوگی تو سکون تو یقیناً اہل بیت اطہار کی سیرت و کردار کو دیکھ کر 1450 سال میں امت نے اپنے لیے اصلاح کا پہلو تلاش کیا۔ انہیں کہا گیا کہ یہ ہدایت کا چراغ ہیں، جب تک آپ ان کے ساتھ جڑے رہیں گے آپ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ قرآن اور اہل بیت کے تعلق کو کربلا میں ہم پورے عروج پر دیکھتے ہیں کہ کٹا ہوا سر نیزے کی نوک پر جب آیات قرآنی کو تلاوت کر رہا ہے تو یہ ایک میسیج تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا ہے کہ اہل بیت اور قرآن ان سے تمسک کرنا ہے تو دیکھ لو اہل بیت کا قرآن سے تعلق کتنا گہرا ہے کہ کٹا ہوا سر بھی تلاوت کر رہا ہے۔ تو جو کٹا ہوا سر تلاوت میں مصروف ہے یقیناً ان کا کردار، ان کا وجود بھی قرآن کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ جناب مولانا عزیز حیدر قادری صاحب، اب میرے سامنے ایک کتاب ہے ایک اسکالر کی لکھی ہوئی جس میں یہ حدیث 41 طریقوں سے بیان ہوئی ہے، تو میں نے ایک دو متن ادھر بات کی۔ ایک متن میں میں نے یہ بھی پڑھا کہ جب یہ کہا کہ قرآن اور اہل بیت قیامت کے دن حوض کوثر پر مجھے آ کر ملیں گے، اور اس کے بعد ایک اور اس کی ایکسٹینشن سمجھ لیجئے کہا گیا کہ جس نے میری اہل بیت سے بغض رکھا وہ قیامت کے دن سیاہ صورت میں نظر آئے گا، سیاہ صورت میں ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن اور اہل بیت سے تمسک بہت حساس ہے، نجات اس کے بغیر ممکن نہیں۔ علامہ زمخشری نے تفسیر کشاف میں روایات کو نقل کیا ہے کہ جی جو حب آل بیت رکھتا ہے دنیا سے جب جاتا ہے من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا، جی بے شک۔ دوسری طرف جو بغض آل بیت میں مرا ماتا منافقہ، حتیٰ کہ ماتا کافرہ کے بھی لفظ آئے ہیں، جی جی وہ منکر ہو کر دنیا سے جائے گا اور وہ غضب کی حالت میں دنیا سے جائے گا۔ صحیح۔ یہ جو تمسک ہے اہل بیت اطہار سے، حضرت پیر میرے لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تصفیہ میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ فرماتے ہیں مولا کائنات نے یہ بات فرمائی کہ ہم اہل بیت اطہار میں ایک خداداد صلاحیت ہے۔ صحیح۔ اسی نقطے کو سامنے رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو اہل بیت سے تمسک والا معاملہ ہے عطرت سے، صحیح۔ فرمایا جو پہلے 3 خلفائے راشدین کے جو دور گزرے ہیں جی جی وہ تینوں ادوار میں جب بھی کوئی معاملہ مشکل والا ہوتا ہے یہ اہل بیت سے تمسک کا کہ پریکٹیکلی کہ کیسے صحابہ اکرام گائیڈنس لیتے تھے، جو افضل اپنا کیا کہتے ہیں کہ دور کے وہ جو افضل لوگ تھے، خلفاء تھے، انہوں نے اب رائے حضرت علی مرزا شیر خدا سے لیتے تھے، حتیٰ کہ وہ الفاظ آج بھی حدیث کی تاریخ کی کتاب موجود ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دعا کیا کرتے تھے کہ مولا اگر کوئی مشکل ہو اور ابو الحسن حضرت مولا کائنات اگر نہ ہو تو مجھے ایسی مشکل میں مت ڈالیو۔ تو یہ جو حضور اہل بیت اور قرآن دونوں کا بارے میں ارشاد فرما گئے کہ میں تمہیں 2 بھاری، 2 اعلیٰ، 2 نفیس چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن اور اہل بیت، چونکہ اب آخری صحابی ہیں جن کا وصال ہوا 110 سنہ ہجری، اب حضور چونکہ قیامت تک آنے والے تمام معاملات، تمام چیزیں، جتنے بھی واقعات ہیں ہونے والے وہ سارے حضور نے بتلا دیے، سیاستہ بھری پڑی ہے، باقی حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، تفاسیر اس بارے میں بھری پڑی ہیں۔ اب چونکہ حضور کو پتہ تھا کہ صحابہ کا دور 110 سنہ ہجری، 100 سال، 1 صدی تک، اس کے بعد جب بھی امت پر کوئی مشکل وقت آئے گا تو وہ آل محمد ہی ان کو اس مشکل سے نکالیں گے۔ بالکل درست، بالکل یہ ہے تمسک کا اگر دیکھا جائے۔ بڑی آپ نے بہت ہی خوبصورت بات کی، بہت ہی، کہ اہل بیت علیہ السلام اور خاص طور پنجتن پاک کی شخصیات تو موجود ہیں لیکن آل محمد کا سلسلہ آگے بھی بڑھ رہا ہے۔ اور پھر المہدی منا اہل البیت، قیامت سے پہلے جب سبحان اللہ فتنوں کا کیا دور، کیا سارا سب سے بڑا فتنہ آئے گا۔ اتنا عظیم نقطہ بیان کیا ہے نا کہ تسلسل ہے اہل بیت کی طرف سے، ہدایت کا تسلسل ہے۔ جناب مولانا
اب وہ مختلف متون کی بات ہو رہی ہے. میں نے تو عرض کیا کہ میرے پاس ایک ایسی میرے جیسا جاہل آدمی جب پڑھتا ہے تو 41 طریقوں سے تو ہر متن بہت سارے متن ایک ہیں اور بہت سارے متون میں اضافہ ہے کیونکہ رسول پاک نے مختلف جگہوں پہ کئی مرتبہ یہ کہا. ایک متن میں پڑھ رہا تھا اس میں یہ بیان کر کے حضور نے یہ کہا اور درمیان میں بھی کہا کہ دیکھو قیامت کے دن میں دونوں سے متعلق تم سے سوال کروں گا, قرآن سے متعلق بھی سوال کروں گا اور اہل بیت سے بھی کہ تم نے کیا سلوک کیا. اب وہاں ہم کیا جواب دیں گے, دنیا کیسی گزارنی چاہیے کہ وہاں جواب دے, کیونکہ رسول پاک نے بہت واضح کہا ہے کہ میں یعنی رسول پاک سوال کروں گا اہل بیت اور قرآن دونوں سے متعلق. دیکھیں یہ جو دونوں بزرگان نے متن پڑھا ہے یہ 2 متن ہیں, آپ کہہ رہے ہیں 41, میں نے گنے تو نہیں ہے لیکن بہت زیادہ متن مختلف ہیں. حتیٰ بعض میں ثقلین کا لفظ استعمال نہیں ہوا, اس حد تک انی تارکن فیکم ما ان تمسکتم بہی کا ہی ضمیر جو ہے یہ مفرد کی ضمیر ہے, یہ ما موصولہ کی طرف لوٹتی ہے. تو اس طرح کے متن مختلف ہیں, لیکن وہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جملہ انہی متون میں بھی ارشاد فرمایا وہ یہ کہ یہ خیال کرنا کہ ان کے ساتھ تم کیا سلوک کرو گے, ان کے ساتھ تم کیا کرو گے. ایک اور حدیث جو حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے یہ تاریخ الخلفاء میں بھی ہے, سوائے محرقہ میں بھی یہ حدیث ہے, اور مستدرک کے حاکم میں بھی یہ حدیث بعین ہی انہی الفاظ کے ساتھ موجود ہے کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے, اور یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر میرے پاس دونوں آئیں گے, یعنی دونوں میں حوض کر. میں یہاں ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث ثقلین سے ایک جو نقطہ بڑا واضح ملتا ہے, اس میں شک نہیں ہے کہ یہ معتبر حدیث ہے, شک نہیں ہے کہ یہ حسن حدیث ہے, اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے, اور سب مسلمانوں کا اتفاق ہے یہ حدیث موجود ہے. تو ایک جو نقطہ مشترکہ ملتا ہے اس سے وہ یہ ہے کہ جیسے قرآن کی اطاعت واجب ہے ایسے اہل بیت اطہار کی اطاعت واجب ہے. کوئی شک نہیں. یہاں اگر میں یہ دیکھوں اپنے ہمارے جو تشیع کے علماء ہیں وہ تو مسلم ہے, لیکن یہاں میں دیکھ رہا ہوں جناب فخر الدین رازی کا استدلال, وہ استدلال کرتے ہیں کہ وجوب اطاعت اہل بیت اطہار, وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یہاں فتبعونی امر کا صیغہ ہے کہ میری اطاعت کرو, میری اطاعت واجب ہے. اب حضور اکرم کی اطاعت واجب ہے تو حضور جو فرما رہے ہیں کہ فلاں کی اطاعت واجب ہے تو وہ بھی وجوب میں آ جاتا ہے. امام فخر الدین رازی یہاں سے استدلال کرتے ہیں. اور جناب احمد ابن حنبل وہ حضرت ابو ہریرہ نے ان سے روایت کی حضور اکرم سے, وہ نقل کرتے ہیں ان کا نام, وہ کہتے ہیں انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم. اہل بیت کے بارے میں یہ ہے کہ جو ان کے ساتھ جنگ کرے گا میں ان کے ساتھ جنگ کروں گا, جو ان کے ساتھ صلح کرے گا میں ان کے ساتھ صلح کروں گا. جیسے انہوں نے بھی اس میں بھی یہ بتایا کہ جیسے جو قرآن کا معیار ہے وہی اہل بیت کا معیار ہے. اور یہاں ایک اور آخری جملہ عرض کرتا ہوں, امام شافعی جو اشعار ہیں مختلف ہیں, بہت خوبصورت اہل بیت اطہار کے حوالے سے, میں نے یہی 2 نقل کیے ہیں. یا اہل بیت الرسول حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ. آگے کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. یہ بھی وجوب پہ دلالت کرتا ہے کہ ان کی اطاعت واجب ہے, ان سے محبت واجب ہے. اے اہل بیت رسول تم سے محبت اللہ نے قرآن میں واجب کر دی ہے. ایک اور آخری پڑھتا ہوں, مشہور محدثین اور حاکم نے شپوری نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. یہ جو اولی الامر منکم ہے مختلف آراء ہیں, میں سب کی قدر کرتا ہوں, لیکن ہمارے ہاں اور یہ جو لکھ رہے ہیں ان کے ہاں اولی الامر وہی واجب الاطاعت ہے جو معصوم ہوتا ہے. مقام عصمت کے بغیر کسی کی اطاعت واجب نہیں ہوتی. تو انہوں نے بھی یہ ایک اور حدیث جو اس کو آپ کی بات کی تائید کرتی ہے نا کہ بڑی معروف حدیث مستند کہ وہ جہالت کی موت مرا جو اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا. تو ظاہر ہے یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ, جہالت کی. تو وہ بھی اب ظاہر ہے امام کوئی دنیاوی حکمران تو ہو نہیں سکتا. اب ہمارا وقت کیونکہ کم رہ گیا اور بس 1 سے 1.5 منٹ تینوں مہمانوں سے حدیث ثقلین کے حوالے سے جو آپ کا پیغام, آپ کی رائے کہ امت مسلموں کو کس طرح دونوں قرآن اور اہل بیت سے تمسک رکھنا چاہیے,
आप बने। मैं ये समझता हूँ कि फ़ी ज़माना जब उम्मत के अंदर गुमराही और बेदीनी का दौरा है और हर शख्स ये समझता है कि मुझे हिदायत कहाँ से चाहिए और कहाँ से मिलेगी, इस वक्त उलमा अपनी अपनी तावीलात की नज़र कर रहे हैं पूरे दीन को। तो नबी करीम साहिब औलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल कबल उम्मत को ये बता दिया कि तुम्हारे लिए हिदायत के सरचश्मे दो ही हैं, जब तक इनसे जुड़े रहोगे गुमराही तुम्हारे करीब भी नहीं आ सकती। पहली चीज़ कुरान हकीम। उम्मत आज इस तरफ तो बड़ी शिद्दत से रजू करती है कि कुरान हकीम के नाम की कॉन्फ्रेंसेस भी बड़ी शिद्दत से होती हैं और उसकी तालीमात के फ़रोग़ के लिए काम भी होता है, लेकिन जब अहले बैत अताहार की बारी आती है तो चाहे में गोइयाँ शुरू हो जाती हैं। सही बात है। ऐसे में मैं ये मुतालबा करूँगा कि जिस तरह इस्लामियात के नाम पर और हमारे यहाँ यकसा निसाब तालीम के नाम पर एक निसाब तरतीब दिया जा रहा है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी आइंदा नस्लें बेदीन ना हों, बद इखलाक ना हों और उनके अंदर जहालत ना हो, तो मैं ये समझता हूँ कि आइम्मा ताहिरीन की तालीमात, खिदमात और उनकी सीरत व किरदार को अगर निसाब तालीम का हिस्सा बना दिया जाए तो हमारे ईमान भी सलामत रहेंगे और हमारे किरदार भी सलामत रहेंगे। जनाब मौलाना अजीज़ हैदर कादरी साहब, 1 मिनट में आपका पैगाम। दुनिया में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि कुरान से जिसका तल्लक और आले बैत दोनों से और बंदा गुमराह हुआ हो। अगर गुमराह हुआ या कुरान से दूरी या आले मोहम्मद से। सैफ़ चिश्तियाई में ताजदार गोल्ला ख्वाजा खाजगान पीर सैयदना मीर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की जो अलामत, उसमें से एक अलामत ये भी होगी कि बहुत सारे मेहदी होने का लोगों ने ऐलान किया, तो आपने कहा कि सच्चे मेहदी की ये निशानी होगी कि आसमानी दुनिया से उस वक़्त निदा आएगी। उस वक़्त सारे कहेंगे कि हम हक़ पर हैं, हक़ उधर होगा, हक़ उधर होगा। आसमानी दुनिया से निदा आएगी, अगर हक़ तलाश करना चाहते हो तो जिस सफ़ों में इमाम मेहदी खड़े हैं हक़ आले मोहम्मद की तरफ है, तो वो देखो किधर है, हक़ उसी तरफ है। तो पूरी दुनिया पाबंद है हक़ के पीछे चलने की। मौला कायनात के बारे में खुद हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जिधर अली उधर हक़। अब वो क़यामत से पहले भी हक़ उधर होगा जिधर अली, जहाँ अली का बेटा होगा वहीं हक़ होगा। वाह जनाब मौलाना, 1 मिनट एक जुमले में अर्ज़ करता हूँ। हुजूर अकरम ने मेयार वाज़े कर दिया। मा यंतिक़ु अनिल हवा की मिस्दाक हस्ती ने हमारे लिए मेयार, पूरी उम्मत को, जो हम कहते हैं कि हुजूर के परवाने हैं, हम हुजूर के आशिक हैं, हम हुजूर के जियाले हैं, तो उन्होंने तो वाज़े फरमा दिया है कि अगर तुम गुमराही से बचना चाहते हो तो कुरान और अहले बैत के दामन को पकड़ो, अगर गुमराह रहना चाहते हो तो फिर ठीक है। मैं यहाँ ये पैगाम दूंगा उम्मत को, जो नाज़रीन सुन रहे हैं और देख रहे हैं, कि ये जो ट्रेंड बन गया है हमारे मुल्क में खुसूसन, कि कुछ कहते हैं जनाब कि हम तो कुरान के मानने वाले हैं जे, और कुछ कहते हैं हम अहले बैत के मानने वाले हैं। ये हुजूर की सुन्नत नहीं है, हुजूर की सीरत नहीं है। हमें दोनों को लेके चलना होगा, दोनों को लेके चलेंगे तो कामयाब होंगे। अगर इन दोनों में से किसी एक को छोड़ देंगे तो नाकाम और नामुराद होंगे। वाह वाह, बहुत खूबसूरत उलमा कराम ने बात की। और आज का मैसेज यही है कि हुजूर की हदीस सकलैन मुस्तनद है, मोतबर है। कुरान पाक और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम दोनों से मोहब्बत भी करनी पड़ेगी और इताअत भी। इस हदीस की तावील करने की कोशिश करने के बजाय हमें अपने आप को जन्नत का हकदार बनाने और निजात हासिल करने के लिए अहले बैत और कुरान और अहले बैत, इनको पकड़ना होगा। यकीनन इसी पैगाम के साथ नाज़रीन आज की इस नशिस्त का इख्तिताम करना चाहेंगे। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे जिनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। जाते जाते मोहम्मद नौमान आपसे गुजारिश कि आप इख्तितामी कलाम पेश करें। जिंदगी में गदा हो के भी सुल्तान रहा हूँ, जिंदगी में गदा हो के भी सुल्तान रहा हूँ, मैं चौखटे सरकार का दरबान रहा हूँ, मैं चौखटे सरकार का दरबान रहा हूँ। सरकार के चेहरे पे ही रखी है निगाहें, नाज़ा हूँ कि मैं कारी कुरान रहा हूँ, नाज़ा हूँ कि मैं कारी कुरान रहा हूँ, मैं चौखटे सरकार का दरबान रहा हूँ।
صدقہ ہے یہ سرکار کی نسبت کا اے یارو، ہر دور میں ہر عہد میں ذیشان رہا ہوں، ہر دور میں ہر عہد میں ذیشان رہا ہوں، میں چوکھٹے سرکار کا دربان رہا ہوں۔ دیکھوں میں بھلا کیسے گلستان ارم کو، دیکھوں میں بھلا کیسے گلستان ارم کو، چند روز میں سرکار کا مہمان رہا ہوں، چند روز میں سرکار کا مہمان رہا ہوں، میں چوکھٹ سرکار کا دربان رہا ہوں۔ پوچھو نہ نکیروں ذرا حاکم سے لحد میں، آخر میں محمد کا ثنا خوان رہا ہوں، آخر میں محمد کا ثنا خوان رہا ہوں، میں چوکھٹے سرکار کا دربان رہا ہوں۔ زندگی میں گدا ہو کے بھی سلطان رہا ہوں، زندگی میں گدا ہو کے بھی سلطان رہا ہوں، میں چوکھٹے سرکار کا دربان رہا ہوں، میں چوکھٹے